ابھی سجدے میں پڑا تھا یا اس کے پاؤں پہ کسی نے چھڑی ماری؟ کہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، جتنی توجہات ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 قتل کر کے بیٹھا ہے۔ توجہ سے سنیے گا بات، ایک بندہ ہے، قتل کیے اس نے کتنے؟ 2 قتل کر کے بیٹھا ہے۔ جنہیں قتل کیا ہے ان میں سے ایک اس کا بیٹا ہے۔ قتل کرنے والا خود بادشاہ ہے۔ جو 2 قتل کیے ان میں سے ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے۔ لڑکا اس کے وزیر کا بیٹا، لڑکی بادشاہ کی اپنی بیٹی۔ قتل کر کے پریشان ہو کے بیٹھا ہے، اپنی پوری کابینہ کو بلایا، پوری کابینہ کو بلا کے کہتا ہے میں نے قتل تو کر دیا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ دل ہی دل میں ایک دوسرے کو بڑا چاہتے ہیں، غیرت میں آ کے میں نے قتل کر دیا۔ اب کیونکہ باپ ہوں، یہ لڑکا بھی مجھے بڑا عزیز تھا، بھتیجوں کی جگہ پہ تھا، بیٹی میری سگی بیٹی ہے۔ وزیروں سے کہتا ہے اب میں چاہتا ہوں یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں یہ واقعہ پڑھا اس لیے میں نے کہ قبلہ آ گئے ہیں، اب مجھے کسی حوالے دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ تائید میری پشت پناہی پہ ہے۔ وزیروں سے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ہو جائے۔ وزیر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں بادشاہ جو ہوا۔ مرے ہوئے بھی کبھی زندہ ہوتے ہیں، جن کے سر قلم ہو جائیں وہ بھی کبھی واپس زندہ ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتے ہوئے جملے پہنچانے لگا ہوں۔ حکیموں کو بلایا گیا، سب نے کہا کہ سرکار اس کا کوئی علاج نہیں، موت کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وزیروں سے کہنے لگا کہ جو ان کو زندہ کرا دے گا، جو انعام مانگے گا اسے دوں گا۔ سارے وزیر سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے جو کسی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ، میں نے ابھی جملہ آپ تک مکمل پہنچایا نہیں، اب میں اس جملے سے پردہ ہٹانے لگا ہوں، اور پردہ ہٹا کے ایک اشارہ کر کے جلدی سے آگے بڑھنے لگا ہوں۔ بادشاہ نے قتل کیا اپنی بیٹی کو، یعنی ملک کی شہزادی کو قتل کیا، ایک وزیر کے بیٹے کو۔ آپ کو میں نے بادشاہ بتا دیا، شہزادی بتا دی، وزیر کا بیٹا بتا دیا، لیکن ملک کا نام بتایا ہی نہیں۔ اب مجھے ملک کا نام آپ کو بتانا ہے اور بات آگے بڑھانی ہے۔ ملک ہے چین۔ بیداریاں ہوں گی تو بات پہنچے گی۔ جسے شک ہو ان کی ولایت پہ وہ بے شک نہ بولے۔ توجہ چاہتے ہوئے، ملک چین کا بادشاہ 2 قتل کر کے بیٹھا ہے، وزیروں سے کہتا ہے جو ان کو زندہ کرا دے گا، جو مانگے گا انعام دوں گا۔ سارے وزیر پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ ایک وزیر نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتا ہے سرکار اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں زندہ ہو جائیں تو ایک مرتبہ میں مدینے گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا تھا مسلمانوں کا ایک نبی ہے، نبی کا نام ہے محمد، اس نبی کا وارث تھا، اس کا نام علی تھا۔ یہ کہتا ہے میں تجارت کے لیے کئی مرتبہ کوفہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، میں نے اکثر وہاں جا کے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ علی مردوں کو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہنے لگا اب نہ محمد رہے نہ علی رہے، اس وقت علی کے پہلے بیٹے، یا یوں کیوں رکھوں، کہنے لگا ولایت ازلی کا پہلا وارث حسن مجتبی اس وقت مسند ولایت پہ ہے۔ بادشاہ کہتا ہے شاباش، سلامت رہو، کہتا ہے جلدی سے سواری لے اور جا حسن کو بلا کے آ۔ وزیر کہتا ہے سرکار یہ دونوں مر چکے ہیں اور لاشیں کچھ دنوں کے بعد سڑ جاتی ہیں۔ چین سے مدینے کا سفر 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے جانے کے، 6 مہینے آنے کے، سرکار 1 سال کا سفر۔ توجہ چاہیے مجھے۔ کہنے لگا 1 سال کا سفر کیسے جاؤں، بڑا سمیت کے واقعہ بڑا جلدی سے گزرنے لگا ہوں۔ بادشاہ تھا نا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا ذہین آدمی۔ بادشاہ کہتا ہے اگر اس کے پاس اب اللہ کرے کہ یہ جملہ میں اس منزل پر پہنچاؤں کہ جہاں اس جملے کا حق ہے، اور جملہ اس بادشاہ کا ہے، شاہ چین کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے اگر ان میں مردے زندہ کرنے کی طاقت ہے تو پھر اسے آنے کی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھ کے امر کرے گا۔
سلامت و آباد و شاد وہیں بیٹھ کے امر کرے گا، یہ یہاں زندہ ہو جائیں گے۔ وزیر کہتا ہے سرکار سفر بڑا طویل ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تو نہ گیا اور اسے لے کے نہ آیا میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب وزیر بڑا پریشان ہوا، سواری پہ بیٹھا، شہر سے باہر نکلا، ختم کر رہا ہوں بات، شہر سے باہر نکلا، یا اس کے دل میں کوئی خیال آیا، اپنی سواری چھوڑی، سواری کو اس نے باندھا، زمین پہ آیا، یا ایک مرتبہ زمین پہ اس نے سر جھکایا، سر جھکا کے کہتا ہے اے رب محمد و آل محمد اگر تو ہے مسلمان نہیں تھا نا، کہتا ہے اگر تو ہے اور محمد و آل محمد کی ولایت حق ہے تو پروردگارہ کوئی معجزہ دکھا، ابھی سجدے میں پڑا تھا یا اس کے پاؤں پہ کسی نے چھڑی ماری۔ یہ کہتا ہے میں نے اٹھ کر دیکھا، میں نے دیکھا کون ہے، اس نے کہا وہی ہوں جسے بلا رہا ہے، حسن ابن علی ہوں۔